اپنے آئے ہوئے مہمان اور مہمان کیا بلکہ میزبان بھی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اب ایک سنجیدہ علمی اور فکری خانقاہی خطاب انشاءاللہ ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس ذات مقدسہ کے چہرے کی زیارت آپ پر ہم کر رہے ہیں وہ وارث علوم سیف اللہ المشکور خانقاہ قادریہ مجیدیہ بدائن شریف کے اکابرین کی امانتوں کو جنہوں نے اپنے سینے میں ضم کیا ہے، ایسی شخصیت آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب اب بیدار ہو جائیں اور حضرت کے خطاب کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں حضرت حضور تاجدار اہل سنت کے جو سرکار غوثی کے باپ کی بارگاہ میں لکھے گئے اشعار ہیں وہی اشعار پڑھوں گا۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک بیداری کا ماحول آپ پیدا کریں۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں حضور تاجدار اہل سنت مجھے بہت پسند ہے، یہ بھی لکھتے ہیں کہ دل بند نبی بغداد میں ہے، فرزند علی بغداد میں ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار بغداد کا نام آ جائے تو سبحان اللہ تو نکلنا ہی چاہیے۔ دل بند نبی بغداد میں ہے، فرزند علی بغداد میں ہے، شبیر کا ہے جو نور نظر ایسا حسنی بغداد میں ہے۔ شبیر کا ہے جو نور نظر ایسا حسنی بغداد میں ہے دونوں ہی کتنے پیارے نگر، قربان ہے ان پر قلب و جگر، نبیوں کا نبی ہے طیبہ میں، ولیوں کا ولی بغداد میں ہے۔ نبیوں کا نبی ہے طیبہ میں، ولیوں کا ولی بغداد میں ہے۔ ہو مانگنے والا در سدھی پڑ جائے گی پھر جھولی چھوٹی، ہر چیز وہاں سے ملتی ہے، اس شے کی کمی بغداد میں ہے۔ اور اس شعر میں مکتے میں جو ہے حضور تاجدار اہل سنت کی خواہش رہی ہے، وہ ہمیشہ سے یوں کہتے رہے ہیں کہ ہوں یوں تو بدایونی سالی پر اصل میں بغدادی ہوں۔ ہوں یوں تو بدایونی سالی پر اصل میں بغدادی ہوں، رہنے کو کہیں بھی کیوں نہ رہوں پر روح میری بغداد میں ہے۔ یقیناً سرکار بغداد نے قبول فرمایا ہے اور حضور تاجدار اہل سنت کی ضمانت آپ نے اپنی پہلو میں قبول فرمائی ہے۔ آج بھی شہید بغداد حضرت عالم ربانی حضرت علامہ حسین الحق قادری علیہ الرحمہ، میں تو گیا نہیں ہوں لیکن سننے والوں سے، اور بلکہ میں نے جب اداریہ پڑھائی جامعہ نور کا تو اس میں یہی کہ جب بھی سرکار بغداد کے گنبد جب سورج ڈوبنے لگتا ہے غالباً تو سرکار بغداد کے گنبد کا سایہ شہید بغداد کے مزار پرانوار پر آتا ہے۔ آئیے ہم ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہے جو خانقاہ قادریہ مجیدیہ بدائن شریف کے بزرگوں کی امانتیں اپنے سینوں میں لے کر آج جلوہ گر ہیں۔ ہم ان سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہیں اور اکتساب فیض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر رسالت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ عبدالغنی عشیش میاں قادری صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ وعلى آله وأصحابه ووارث حديه الأمين المكين وحي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طاقتور لوگ
باحیثیت کو بادشاہ کو زمین کی گہرائیوں میں قبروں کے اندر اندھیری تاریخ کوٹری میں پڑے ہوئے کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھو مجھے جو دی گئی عبرت نگاہ ہو ان قبروں سے ان قبرستان میں جا کر دیکھیے. ہمایوں کے مقبرے میں جائیے, اکبر کے مقبرے پر جائیے, شہزادہ سلیم کے مقبرے پر جائیے, ڈھونڈیے سکندر اعظم کی قبر کہاں بنی. دیکھیے جا کر فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہے, جا کر دیکھیے اس کے کیا حال ہے, کیا حال ہوا ہے متکبر لوگوں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جب ارادہ کر دیتا کسی قوم سے برائی کا یعنی اس کی حالت کو بگاڑ دینے کا اور اس پر عذاب نازل کر دینے کا, تو پھر کوئی روک نہیں سکتا, پھر وہ ٹل نہیں سکتا, پھر وہ عذاب پھر نہیں سکتا. مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اس بات کو بھی سمجھو کہ جب تم اپنی شامت اعمال کی بنیاد پر اللہ کی نعمتوں کو اپنے سے منقطع کرا لو اور کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کے اس عذاب کو تم سے روک سکے, ایک ہی راستہ ہے, تمہارا حامی اور مددگار ایک ہی ہے. فرمایا کہ اللہ کے سوا ان لوگوں کا یعنی اس قوم کا کوئی حامی اور مددگار نہیں, کوئی نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ ہم اپنی اس حالت میں خود ذمہ دار ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی تو مسلمان تھے جن کے پاس کپڑے نہیں پہننے کو نہیں تھے, پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے, جن کے پاس کھانے کو اناج نہیں تھا, جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں, جن کے گھر بھی نہیں تھے, مگر ان مسلمانوں کو تم نے اتنی عزت دی کہ کیسر و کسرا کی انہوں نے بھی سیٹ بجے. اس زمانے کی سپر پاور ان فقراء اور غریب اور لاچار مسلمانوں کے قدموں پر سجدہ ریز ہو گئی. 10-10 لاکھ کی فوج اس مفلس قوم کے سامنے جس کے پاس مال و دولت نہیں تھی, سونا اور چاندی نہیں تھا, اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی. آپ ذرا خود آج وہ نعمتیں ہم نے خود اپنی طرف سے بڑھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں, سوچیے اس زمانے کا جب یہ حال تھا تو آج کیا حال ہو گیا ہو. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی بنیاد پر اس کے درجات بلند کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیے, بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے. جب آج سے 800-850 سال پہلے کا کیا حال تھا, آج تو آپ قوم کی کیا حالت ہوگی. یہ سمجھ کر ہم خوش نہ ہوں کہ ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. ہر چیز پر دبا. کون سا طبقہ ایسا ہے اس وقت قوم کا کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس کام کے ہو رہے ہیں, سوائے ان بزرگوں کے جو اپنے مدارات میں آنا کرتے ہیں. اور کوئی طبقہ ہے, ہر کسی کا کہیں نہ کہیں مفاد پہنچتا ہے. اپنی ذات کی خاطر لوگ جی رہے ہیں, مر رہے ہیں, اپنے پروگرام کو لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اپنی خاطر, اپنی عزت اور اپنی ناموس کی خاطر. کہیں کسی کو سیاسی فتح چاہیے ہوتی ہے, کسی کو منصب چاہیے ہوتا ہے, کسی کو دولت چاہیے ہوتی ہے, کسی کو شہرت چاہیے ہوتی ہے. بکے ہوئے لوگ ہیں. یہی شیخ حرم ہے جو چورا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں گزرو تلتے ہوئے اس کو چادر ہے چھوڑا.
جناب شیخ پر افسوس ہے، ہم نے تو سمجھا تھا حرم کے رہنے والے ایسے نامحرم نہیں ہو۔ آج دنیا تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور تیسری جنگ میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپس میں لڑ کے ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی۔ تیسری جنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی حکومت دنیا میں قائم کرے۔ لوگ اس کو سمجھ گئے۔ آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے سب جانتے ہیں، سب کو ظاہر ہے، اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں سب کو ظاہر ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اب یہ عالم ہو گیا، پہلے تو یہ تھا کہ مسلمان پڑھتا نہیں ہے، اب یہ عالم ہے کہ اگر مسلمان پڑھ کر محنت کر کے اگر یو پی ایس سی میں کوئی رینک لے آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یو پی ایس سی جہاد ہو گیا۔ یہ عالم نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ کہتے نا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید پر نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی آج حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اور کرنے کا مقام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو مان لیں، اپنی غلطی کا احساس کر لیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے ہم نے کہا چھوڑا؟ آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسجد بناتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ہم نے کون سا دین چھوڑا؟ تو میرے بھائی کے دین صرف انہی چیزوں کا نام ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق گزر گئی؟ مرض کی دوا بس یہی ہے کہ اس کا سر کاٹ دے اور اس پہ گولی مار دے؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کے فلسفہ جہاد کو دنیا میں بدنام کر دیا ہے، اور ہم نادانستہ طور پر اس کی تائید کرتے رہے اپنے کردار و عمل پر۔ میں تو اکثر دہلی میں نے ایک بات کہی تھی، جب آزادی تحریک آزادی کی بات چل رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ 1857 کو تحریک آزادی کہا جائے، کسی نے کہا کہ اس کو جنگ آزادی کہا جائے۔ میں نے کہا کہ اس کو نہ تحریک آزادی کہو نہ جنگ آزادی کہو، بلکہ اس کو جہاد آزادی کہو، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جہاد اس مقدس چیز کا نام ہے جس سے غلامی کی زنجیریں کاٹی جاتی ہیں اور قوم کو کھلے ماحول میں سانس لینے کا حق دیا جاتا ہے۔ اس کا نام جہاد ہے۔ ہم نے مذاق اڑوا لیا اپنی مقدس عبادتوں کا مذاق۔ آج ہماری مسجدوں کی حفاظت کرنے والا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج سے 1500-1600 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، اس کے پاس ہاتھی تھے، مکے والوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اتنا بڑا جانور، طاقتور جانور دیکھ کر گھبرا گئے، اور اس نے کہا کہ میں اس کعبے کو توڑ دوں۔ اس وقت کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی وہ جو ہے قبضہ کر لیے سے پکڑ کے لے گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کو بھی اس بادشاہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ اب کعبے پر چڑھائی کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت عبد المطلب سے کہ آپ اس سے بات کیجیے، آپ متولی ہے، سردار ہے۔ آپ نے اس سے بات کی اور کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو، چھوڑ۔ تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے اونٹ کی بات کر کے آ گئے، کعبے کی بات نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے تھے، میں اپنے اونٹوں کی فکر کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت تو کرے۔ اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اس حفاظت کے منظر کو قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ اب آنے والی اقوام اپنی آنکھوں سے قرآن کی اس آیت اور سورتوں کو پڑھ کر، اس آیتوں کو پڑھ کر سمجھ جائے گی کہ اللہ اپنے گھر کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اب ابھی کتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے، اتنا بڑا، یعنی اگر آپ ابھی کا شکار کر لیں تو ایک لقمہ بھی نہیں بنے گا، ایک نوالہ بھی نہیں بن پائے گا اس کا، اتنا بڑا۔
اس چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی. اور ہاتھی کو جو جانوروں میں سب سے بڑا اور طاقتور بھاری بھرکم جانور، ان ابابیلوں کی چونچ میں رکھے ہوئے معمولی سے کنکر کے ذریعے نیز پر نابود. ایک آدمی تھا جس کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہاں ایک ارب لوگ ہیں جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی فساد چینی جا رہے ہیں. مدرسوں پر آفتیں نازل ہوئی، بیت المقدس سازشیوں ناپاک یہودیوں کے قبضے میں. کیوں نہیں آتی ابابیل؟ بیت المقدس بھی تو اللہ کا ہے. قبلہ اول کعبہ نہیں تھا. اور جس وقت کعبے کی ابرہہ سے اللہ نے حفاظت کی، اس وقت کعبہ قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس قبلہ ہے. کعبے کو تو قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق کعبے کو قبلہ بنایا گیا. اس وقت کعبہ قبلہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرود، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ یہ حکمت ملک ہوتی، یہ علم لا ہوتی، تیری خودی کے لیے نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں تو یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے اپنے حرکتوں اور اعمال کا نتیجہ ہے. اور دوسرے ٹکڑے میں یہ بتایا کہ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے سزا دینے کا، عذاب دینے کا، مصیبت میں مبتلا کرنے کا، برائی میں ڈالنے کا اور گمراہی میں چھوڑنے کا، تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. نبی کریم اللہ کی حمایت کا واسطہ وسیلہ بنے گا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے بندہ، اس وقت تک اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. اور یہ اللہ نے جو قوم سے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم بے عمل ہو گئی. بے عمل کسے کہتے ہیں؟ بے عمل اسے کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، جس نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، جس نے صدیقین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، جس نے شہداء صالحین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ نبی کریم راستہ بنیں گے، بلکہ صدیقین بھی ماننا پڑے گا، شہداء اور صالحین کی پیروی بھی کرنا پڑے گی، تب جا کر تم اعمال والے ہو. تو اس کا یہ حرکت مطلب نہیں ہے کیا اگر ہم یا رسول اللہ کہہ دیں تو مشرک ہو جائیں گے. سب سے بڑا خطرہ تو اسلام کو نہیں لوگوں سے. یہ اسلام کو سمجھ نہیں پاتے، توحید کو سمجھ نہیں پاتے، دین کو سمجھ نہیں پاتے. دنیا کا ہر مسلمان ان کی نظر میں کافر اور مشرک ہو گیا ہے. اور یہ امریکہ کی غلامی کر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا کہ میں ابھی حرمین شریف کی حاضری ہو گیا. مجھے بڑا تعجب ہوا ان لوگوں پر، جو کہہ رہے ہیں حجر اسود کو تو چومو، مقام ابراہیم کو نہ چومو. کیوں نہ چومے بھائی؟ اگر وہاں چومنا شرک نہیں ہے تو یہاں چومنا شرک کیسے ہو گیا؟ کعبے کو چومنا جائے، حجر اسود کو چومنا جائے، مقام ابراہیم کو چومے تو یہ شرک ہے. بھائی کون سی عقل ہے؟ کیا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ تو معلوم وغیرہ بنا کے دیکھیے یہاں سے دل جگہ اگر دماغ کھلے. شرک تو ہر جگہ شرک ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارے گاؤں میں جو شرک ہے وہ بریلی میں ایمان ہے، بدایوں میں جو شرک ہے وہ ممبئی میں نہیں ایمان. ایسا ہوتا ہے؟ جو شرک دنیا میں شرک، کوئی آسمان میں شرک، کوئی قیامت میں شرک، کوئی جہنم میں جنت، ہر جگہ شرک کبھی بدلتا نہیں. فرشتوں کے لیے بھی شرک کی تعریف وہی ہے، انسانوں کے لیے بھی شرک کی تعریف وہی ہے، اور جناتوں کے لیے بھی شرک کی تعریف وہی. شرک تو شرک ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرشتے غیر اللہ کی بات کرے تو شرک نہیں ہے، انسان غیر اللہ کی بات کرے تو شرک کی تعریف تو ایک ہی ہے. تو اگر ایک پتھر کو چومنا شرک ہے تو دوسرے پتھر کو چومنا جائز کیسے ہو؟ اور اگر دوسرے ایک پتھر کو چومنا جائز ہے تو دوسرے کو چومنا شرک کیسے ہو جائے؟
कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ये कॉमन सेंस की बात है। एक तो इस्लाम को इनसे भी खतरा है, फिर इस्लाम को नादान दोस्तों से खतरा है। आज हमारी कौम में जो रस्म रिवाज बना के है इस्लाम के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, आप देखिए जाकर दरगाहों में जिस अंदाज में ये कौम हाजिर होती है और दरगाहों पर जिस अंदाज में मुजाहिदीन खड़े होते हैं, क्या ये इस्लाम का तरीका है? अभी एक वीडियो हमने देखी कि एक शख्स एक बाजार में बहुत बड़े आस्थाने पर हाजिर हुआ, वहां के मुजाहिदों ने उसको तरीके, ये कौन सा तरीका है? ये इस्लाम का तरीका है? दोनों तरफ है हाथ बराबर लगी हुई। अभी दौलतवा शरीफ का उर्स है, इमाम औलिया के आस्थाने पर आके देखिए कि हाजिरी के आदाब क्या है, किस तरह एक दरगाह का तकद्दुस मलहूज रखा जाता है। ना वहां कोई आपको पैसे मांगने वाला है, ना कोई वहां पर इस तरह की हमने अपने अमाल को तरफ कर लिया। और ये इल्जाम हम पर महज इल्जाम नहीं है कि हम कब्रों को सजदा करते हैं, ये इल्जाम किसी हद तक ठीक भी है कि नादानिश के तौर पर जहालत में मुब्तला अवाम जो है मजार पर इस अंदाज में हाजिरी देती है कि लगता है कि सजदा कर रहे हैं। हमें तो देखिए आप ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हो, ऐसा भी लगेगा आपको, लगेगा सीधे कोई से कर। तो इस तरह और अहले सुन्नत व जमात के अइम्मा, उलमा, फुक़हा, मुफ्तियाने किराम हर दौर में समझाते रहे कि इस तरह कब्र किसी मजार पर, किसी बुजुर्ग की कब्र पर इस तरह हाथ। आजकल तो मैंने देखा लोग चादर जो पड़ी होती मजार पे उसको उठाकर उसके अंदर को घुसा देते। आप जरा सोचे कि कोई बुजुर्ग शख्सियत आपके दरमियान तशरीफ फरमा हो तो क्या आप उससे मिलने जब आएंगे तो उसका कुर्ता उठा के उसको घुसा देगा? उलमा ने लिखा है कि मजार पर हाजिरी के आदाब वही हो जैसा उस साहिब मजार की जिंदगी में उससे मिलती। गंदगी नज़ाफ़त मिनल ईमान, ये है इस्लाम कि सफाई सुथराई नज़ाफत पाकीज़गी ये ईमान का हिस्सा है, ये इस्लाम है। और इस्लाम आप क्या करते हैं कि दरगाहों पर क्या इस्लाम है? कीचड़, गंदगी, गुटखे के रैपर और वो नमकीन और बिस्किट के पैकेट पड़े हुए वहां पर, पैर रखने को जगह नहीं। कोई नज़ाफत पसंद इंसान वहां जाने से कराई नहीं, किसी और ने लाकर कूड़ा डाल दिया वहां, या वहां जो गंदगी है उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। और हमें अपनी भी हालत सुधारनी है। ऐसा नहीं कि सारा इंसान वहां भी डाल देगा, हमारी हरकतें भी ठीक नहीं। तो साथ मिलाए, ना गोला साथ मिलाए, ना तलवार साथ मिलाए, ना खंजर साथ मिलाए, क्या साथ में लेकर आए? अल्लाह की नुसरत और फतह और उसकी हिमायत साथ में लेकर आए। तो उसका आलम आपने देखा। आज हिंदुस्तान के अंदर ईमान की पहाड़ नबी हजरत गरीब नवाज के दस्तक से लाए। क्यों? क्योंकि उनको अल्लाह की हिमायत हासिल, अल्लाह उनका हामी नासिर था। तो आज देखिए एक वली हिंदुस्तान में आया, सुल्तान हिंद, जिसको अल्लाह की हिमायत हासिल थी। आज देखिए हिंदुस्तान मस्जिद में हम आजादी से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह की जब हिमायत हासिल होती है तो 313 मजबूर और निहत्ते जिनके पास सिर्फ 4 तलवारें थी फतेहाब हुए थे। खैबर के किले को जिन मुसलमानों ने घेर रखा था कामयाब हुए। बद्र हुनैन में कामयाबी मिली, फतेह मक्का हो गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, रोमन एम्पायर तक को पता कर लिया, पर्शियन एम्पायर को पता कर लिया। 3 बर्रे आज़मों में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। 1/3 दुनिया पर इस्लामी हुकूमत कायम, और जिन पर हुकूमत नहीं थी वो भी इस्लामी हुकूमत के रोब में जी रहे थे। आपको मालूम है जब 18वीं सदी शुरू हुई उस वक्त तुर्की की खिलाफत,
امریکہ کے بحری جہاز کو لیبیا کے سمندر میں روک لیتے تھے مسلمان کہ یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو پیسے دینے ہوں. یہ حال تھا مسلمانوں کی طاقت. امریکہ کو لیبیا سے آگے آنا ہوتا تھا تو مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا. بھائی کچھ پیسے لے لیجیے آگے جائے, ہمیں تجارت کا سامان ہے. تو جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں کی تھی وہ لوگ بھی مسلمانوں کے ہی تابع اور فرمانبردار رہ کر کرتے. اب یہ حال ہوتا ہے, اپنی حالات کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی اب حالت سدھرے گی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب العلم میں, امام بخاری نے اس کا بلکہ باب کی یہی بات کیا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ جب ارادہ کر لے کسی قوم سے برائی کر تو وہ پھر نہیں سکتی, برائی ٹل نہیں سکتی. اور نبی کریم کے ارشاد میں کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرے تو ارادہ تو برابر ہے نا. وہ ارادہ ہو بھلے بھلائی کا ہو یا کسی کو عذاب دینے کا ہو تو اللہ کا ارادہ اگر اللہ کر لے تو وہ پھر نہیں سکتا, وہ ٹل نہیں سکتا. اگر عذاب کا ارادہ کر لیا ہے تو عذاب ہو کر رہے گا, اور بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے تو بھلا ہو کر رہے گا.